حوثی باغیوں نے جس طرح تھریٹس جو کنوے کیا ہے، آن ایئر کیا ہے، اور پاکستان ایک ایم او یو اسلام آباد کا میڈیٹر بھی ہے، اور ایک طرف ہمارا جو اس کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہے، میوچول ڈیفنس پیکٹ غالباً اس کا نام ہے. تو پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے، آئندہ مستقبل میں کہاں ہوگا؟ یہ سوال میں کروں گا نذیر حسین صاحب. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو پہلے آپ اس کو ڈیفائن کریں نا، یہ میوچول جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس کو ڈیفائن کریں نا. یہ اس کو ابھی تک اس کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے نہیں آئی. دوسرا یہ کہ کیا پاکستان کو کھینچ کر اس جنگ میں وہ داخل کیا جا رہا ہے؟ یہ حوثی باغیوں تھریڈس آنا اور ادھر میوچول جو ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے، آپ کا کیا انالیسس ہے اس کے بارے میں سر؟ جی میں عرض کرتا ہوں. ایک میں بنیادی چیز آپ سے شیئر کر دوں جی جو بیسس ہے کہ جتنے بھی گلف اسٹیٹ ہیں جی ان کے اندر اسرائیل اور امریکن تھنک ٹینکس کی اور انڈین تھنک ٹینکس کی بہت ان ڈیپتھ پریزنس ہے. وہ ان کے پبلک اوپینین، وہ ان کی پالیسی، وہ ان کی ایون ڈاکٹرن، اس کے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں. وہ یہ ایک بڑی بنیادی وجہ ہے جس کی بیسس کے اوپر ان کو ڈاکٹر صاحب نذیر حسین صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے میرے نال اضافہ کی، یعنی یہ تمام جو تھنک ٹینک ہے یو اے ای کے اندر اس پہ جو تسلط ہے وہ آپ یہودی زائنس لابی کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل ان کی بھی کر رہا ہوں، اور جو واشنگٹن بیسڈ جو تھنک ٹینکس ہیں ان کی بھی وہاں پریزنس ہے. اور بات کسی اور طرف چلے جائے گی، پورا سمر وہ یہاں گزارتے تھے. اس دفعہ تو ان کو شاید نہ موقع ملا ہوگا، اور وہ انفلوئنس کرتے ہیں ان کے ہاؤس ہولڈ کے اوپر بھی، ان کے کیبنٹ کے اوپر بھی، ان کے میڈیا کے اوپر بھی، اور ان کے ایلیٹ اور ان کی اسکالرس کے اوپر بھی. یہ ایک بنیادی چیز ہے جس سے پرہیز ہونا بہت ضروری ہے. ناؤ گوئنگ بیک ٹو آپ کا ہمارا اور سعودی عرب کا جو ہے یہ نیٹو کا آرٹیکل نمبر 5 جو ہے ہم آپ اس سے معروف کرتے ہیں. یہ لینگویج جو ہے اس کی کہ ایک کے اوپر حملہ سب پہ حملہ تصور ہوگا. اب آیا کہ جو سوال یہ ہے کہ اگر سعودی عرب اور یمن کی کوئی چپکلش ہوتی ہے، یہ کانفلکٹ بڑھتا ہے، تو کیا پاکستان آئے گا اس کے اندر؟ وہ پھر سعودی عرب کو انوائٹ کرنا ہوگا پاکستان کو کہ آپ آ کے ہمیں ہیلپ کریں. یہ بالکل ہو رہا ہے اس وقت. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان اس وقت اس کو مانیٹر نہ کر رہا ہو اور اس کو ایڈریس کرنے کی اسٹریٹجی نہ بنا رہا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. پہلا جو اسٹریٹجی کا حصہ ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. پاکستان نے متنبع کیا ہے یمن کو کہ آپ نے اس لائن سے آگے نہیں جانا، اور اگر آپ جاؤ گے تو پھر نیچرلی ہم اپنا رول ادا کریں گے. وہ اس کانٹیکس میں تھا جب جو ریڈ سی میں انہوں نے تھریٹن کیا ہے کہ ہم ان کو انٹرفیئر کریں گے یا انٹروین کریں گے. اب جو اصل چیز ہے اس کے اندر یہ ہے، آیا ہماری فوجیں شامل ہوں گی؟ آیا ہمارا نیوکلیر امبریلا ان کو اویلیبل ہوگا؟ میں نے اور آپ نے اور کسی نے بھی اس کے کانٹینٹ کو ہماری ایکسیس نہیں ہے، لیکن کامن سینس یہ کہتا ہے کہ نیوکلیر امبریلا تک تو نوبت نہیں آنی. شارٹ آف اٹ میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہوتیز بالکل ڈیئر نہیں کریں گے، یہ بالکل ہمت نہیں کریں گے کہ وہ سعودی عرب کے اوپر کوئی میجر حملہ کر سکیں. بائی دا وے نہیں نذیر حسین صاحب ایک دو وہ اٹیمپٹ کر چکے ہیں، وہ چھوٹی اٹیمپٹ ہیں. اور یہ دیکھیں یہ 50 سال پرانا ایشو ہے ایران کا، سعودی عرب کا، ایران کا، اسرائیل کا اور امریکہ کا. یہ ایک دن میں حل نہیں ہونا. نیگوشیشن کی ٹریجیکٹری یہ بتاتی ہے کہ اس قسم کے ڈائیورشنز ہوتے ہوتے ہیں الٹیمیٹلی یہ سیٹل ڈاؤن ہوگا. دو ہوتی ہیں ان کے اندر بھی انفلٹریشن ہے اسرائیل کی. بائی دا وے تبھی میں نے عرض کیا سب سے پہلے کہ ان سارے ملکوں میں اسرائیل اور امریکن تھنک ٹینکس کی انوالومنٹ ہے اس کے اندر. اب یہ بھی ممکن ہے کہ جو حوثیز نے حملہ کیا یا تھریٹ کیا، یا سعودیز نے جو ایئر اسٹرپ کے اوپر ڈیمیج کیا، این ممکن ہے کہ اس کے اندر بھی فالس فلیگ انوالو ہو. این ممکن ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ کو نہ پتا ہو. میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں، جو این ممکن ہے بائی دا وے. تو لہٰذا میری انالیسس یہ ہے، میرے تھاٹ یہ ہے کہ یمن
ورسز سعودی عرب یہ بہت زیادہ فلیئر اپ نہیں ہوگا، ضرور آگے پیچھے ضرور ہوں گے، اور وہ بھی ایڈ لینے کے لیے اور اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے اور بلیک میلنگ اور آرم ٹوسٹنگ کے لیے الٹیمیٹلی ایران اور امریکہ کو ایم او یو کے اوپر واپس آنا ہوگا. جس طرح اپنے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ون آف دیم ول سروائیو. امریکہ ابھی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچا کہ امریکہ ختم ہو جائے. ایران کے لیے لمحہ فکریہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب جس طرح نذیر حسین صاحب نے بڑا کلیئرلی بات کی ہے، آپ کا کیا سٹانس ہے اس کے بارے میں؟ سر دیکھیے، نذیر حسین صاحب تو پروفیشنل ڈپلومیٹ ہیں. کوئڈ پرو کو ہوتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. پاکستان نے کہا کہ یمن کے حوالے سے کہ سعودیہ ہماری ریڈ لائن ہے، تو کیا سعودیہ نے انڈیا کو یہ پیغام بھیجا کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے؟ گڈ. طرف سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آئی؟ میں چاہتا میوچل میننگ دیکھیں، ڈیفائن کر، آپ ڈیفائن کریں اس کو. ایک ایک کر کے آگے چلتے ہیں نا سر، ایک ایک کر کے سوال آگے لے کے جاتے ہیں. جی پھر آپ کے پاس 2014 کی پارلیمنٹ کی ریزولوشن موجود ہے کہ آپ سعودیہ کی یمن کیمپین میں نہیں جائیں گے. وہ پارلیمنٹ کی ریزولوشن آج بھی افیکٹو ہے جب تک کہ اس کے اگینسٹ ریزولوشن نہ آ جائے. تو کیا گورنمنٹ نے اس کے اگینسٹ فیصلہ کر لیا؟ سوال نمبر 3، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ سعودیہ میں حرمین الشریفین کو اسرائیل کی طرف سے خطرہ ہے، اس لیے پاکستان کی فوج وہاں پہ ڈپلوائے ہونی ہے. اب یہ حوثی کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ یہ بات تو ہوئی نہیں تھی. صحیح. آگے چلتے، میرا یہ جو حالات اور واقعات میرے سامنے ہیں اور بہت سے ذمہ دار لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد، SNDA پاکستان کے لیے ایک ٹریپ تھا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو مس گائیڈ کیا گیا، ڈسیو کیا گیا آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس میں. اور یہ بات بھی ہمارے کانوں میں پڑی. سن لیجیے اگلی بات، یہ بات بھی ہمارے کانوں میں پڑی کہ سعودیہ کو یوز کر رہی ہے ہماری پولیٹیکل کلاس اسٹیبلشمنٹ کو کی آرم ٹوسٹنگ کے لیے. اور یہ جو مولانا صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی تھی، بریگیڈیئر طور صاحب بھی تھے اس میں، اور آپ کے ساتھ پچھلے ہفتے جب بات ہوئی، جب انہوں نے بہت ہرزہ سرائی کی پاکستانی فوج اور شہداء کے حوالے سے، تو یہ بھی پتا کرا لیجئے کہ مولانا صاحب سعودی ایمبیسی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے اس سے پہلے. کمال ہے. رائٹ، یہ انفارمیشن آپ گیدر کیجئے. If we are wrong, we stand corrected. And if we are correct, then we need answers. تو آپ نے اس کے بارے میں کالم دیا ہے سر، لکھا ہے؟ ذرا وہ بھی ہمیں عنایت فرما دیں. میں نے تو سر یہ لکھا ہے کہ پاکستان کو کنٹرولڈ اور نیگوشیٹڈ ڈیفالٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے، ورنہ آپ یہ اس چنگل سے کبھی نہیں نکل سکتے. اب آپ 10 ارب امریکہ سے لیں گے تو وہ آپ سے اور فرمائشیں کریں گے. جو اسلام آباد میں کھیل کھیلا جا رہا ہے، اسلام آباد میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اینٹی چائنا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے، یہ اس 10 ارب کے ہی بدلے ہو رہا ہے. وہ لوگ آپ وصل امریکہ کو دے رہے ہیں، ان کی شرائط پہ آپ کھیلیں گے. تو جب آپ سعودیہ سے 15 سال کے لیے تیل لیں گے تو سعودیہ آپ کو 15 سال اپنی شرائط ڈکٹیٹ کرے گا، آپ کو جنگوں میں الجھائے گا. کیا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. میں ذرا میاں وحید صاحب کا بھی ٹیک لوں. میاں صاحب، بات یہ ایک واس سبجیکٹ ہے. ہم اس طرف آتے ہیں، کاکروچ پارٹی، جنتا پارٹی جس نے سٹ ان دیا ہے جنتر منتر دہلی کے اندر، جمہوریت کی کلی کھل نہیں گئی جس طرح صفاقانہ تشدد ہوا اسٹوڈنٹ پر، میل اور فیمیل پر. میرا خیال ہے کہ ان کی جمہوریت کی کلی تو جب ہی کھل گئی ہے جب جو پچھلا الیکشن ہوا ہے اس کے اندر کچھ ایسی ریاستیں ہیں جہاں پہ آپ کے سامنے ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو ووٹ ہیں وہ آگے پیچھے کر دیے گئے ہیں. بہت سے جہاں مسلم آبادیاں تھیں ان کے ووٹ ہی نہیں ہیں، وہ جو دلت تھے ان کے بھی ووٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے، شفٹ کیے گئے. ہاں شفٹ کیے، بلکہ تھے ہی نہیں وہ. یہ آپ جو بات کر رہی ہیں ایک کنکریٹ ایویڈنس، یہ جی ایویڈنس ہے میں بات کر رہا ہوں. یہ باقی پینلسٹ بھی اس کی تائید کریں گے. یہ بات
ساتھ جو ہے نا وہ ممتا بینرجی ان کا بھی یہی سٹانس تھا کہ بھئی میرے ساتھ یہ ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جمہوریت کی والی تو وہ بات جو ہے نا وہ اب وہ نہیں رہی, اور جو اقلیتوں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے وہ جمہوریت میں نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ وہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا وہاں پہ حکومت کر رہی ہے, ہندو تباہ کر رہا ہے, وہ آر ایس ایس آپ دیکھیں آر ایس ایس اور یہ جو پارٹی اس وقت برسر اقتدار ہے یہ ایک ہی ہے, یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, اور یہی آر ایس ایس کی لائی ہے. ٹھیک ہے بالکل. دوسری بات یہ دیکھیے کہ یہ تو ایک پریشر گروپ تھا جو آن لائن ایک سلسلہ چلا رہا تھا, لیکن ان کی تحریک جو ہے نا وہ ان سارے احتساب کی بات پہ اور اس کے بعد جو پیپرز کا آؤٹ ہونا ہے, جو جس طرح کی وہاں پہ بے روزگاری کا معاملہ ہے, اس کے اوپر یہ ایک باقاعدہ ایک تحریک بن گئی. وہ جنتر منتر کے آگے جو لوگ اس وقت بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے ہیں, وہاں پہ دھرنے دے کے بیٹھے ہیں, اور اس کے اندر جو اب دوسری پارٹیاں جو ان کی ہیں, وہ جو اپوزیشن پارٹی ہیں, ان کا آنا, راہل گاندھی کا آنا, اس کے بعد اس کی سسٹر کا وہاں آنا, اور وہ پھر حکومت کی جو وہاں پہ اقدامات وہاں ہوئے ہیں, جس طرح سے گرفتار کیا ہے, جس طرح پہ ان پر تشدد کیا ہے, اور وہاں سے جو ویڈیوز آئی ہیں جو بچے جس طرح کے وہ بیان دے رہے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت بڑی وہ تحریک کی شکل اختیار کر گئی ہے. اور وہاں خاص طور پہ یہ مودی حکومت کا جو چہرہ ہے وہ ویسے تو پوری دنیا کے سامنے ہے, وہ تو امریکہ, کینیڈا, دنیا کے اندر ان کی ساری جو کارروائیاں اس کی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی, لیکن جو اندر ان کے ہو رہا ہے اب تو وہ مسلمانوں کی یا سکھوں کی یا دوسری اقلیتوں کی بات نہیں ہے, اب تو پورا جو انڈیا ہے نا اب وہ کھڑا ہو گیا وہاں پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاکروچ پارٹی نے کمال کا وہاں پہ جو ان کا چہرہ دکھایا. اس کا منطقی نتیجہ کیا ہوگا؟ سر دیکھیں یہ کوئی اقتدار کے لیے پارٹی بنی نہیں ہے, نہ ان کا کوئی حصول اقتدار کا حصول کا مسئلہ, یہ ایک پریشر گروپ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر جو دوسری پارٹیاں ہیں, جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں, وہ اگر ساتھ مل جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مودی کا ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ شاید کوئی جو رجیم چینج کا بھی جو ہے نا وہ سلسلہ بن جائے. تو میں سمجھتا آپ دیکھیے کہ جہاں پہ لوگ رجیم چینج تو امریکہ کی مزید بیر نہیں ہو سکتا, امریکہ اس کے ساتھ ہے, امریکہ تو ساتھ اس کے ساتھ بالکل ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ شاید مودی ان کو وہ رزلٹ آج تک, جیسے انہوں نے کہا کہ وہ بجائے امریکہ کے وہ اسرائیل کے جس طریقے سے آج وہ بالکل وہاں پہ بھی اب دیکھیے کہ مفادات تو اپنے ہیں, اسرائیل کی اپنی جگہ پہ بات ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی خوبصورت وہاں بات کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر جہاں پہ اس وقت انڈیا کے جو حالات ہیں, جیسے برگیڈ صاحب نے بتایا کہ وہاں 20 کے قریب وہاں پہ علیحدگی کی تحریکیں بھی چل رہی ہیں, اور انہوں نے دبایا ہوا جس طرح سے, میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے میڈیا پہ ان کا کنٹرول ہے, وہ کہتے ہیں میڈیا وہاں پہ آزاد ہے. نہیں, میڈیا پہ بہت یہی کنٹرول ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو سٹ ان ہے یہ کاکروچ جنتا پارٹی جس کا سربراہ ابھی جی ڈب کے ہے, ڈاکٹر صاحب غالباً ڈاکٹر صاحب یا نذیر حسین صاحب نے ابھی بات کی تھی کہ یہ امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے, اس کے پیچھے بھی امریکہ ہے, اور ایک رجیم چینج پیدا کی جا رہی ہے, اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. تو کیا اس کے انٹرنیشنل جو فارن پالیسی ہے انڈیا کی, جس طرح وہاں پہ تشدد ہوا, ٹارچر ہے, اس کی جمہوریت پر سوالات نہیں اٹھیں گے؟ جی بہت بڑے سوالات اٹھیں گے. جس طرح انہوں نے تشدد کے ساتھ اس کو دبانے کی کوشش کی ہے اور مار پیٹ کی ہے اور گرفتاریاں کی ہیں, تو اس کا خمیازہ بھارت کو بھگتنا پڑے گا. اور اس وجہ سے بھی بھگتنا پڑے گا کہ وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ سلوک وہ نہیں ہے جو بھارت کے آئین میں لکھا ہے. تو یہ تحریک اگر زیادہ اس کو یہ بڑھتی ہے تو پھر اس میں پوٹینشیل موجود ہے بھارت کی فریگمنٹیشن کا. بھارت میں سکھ بھی ناراض ہیں, کرسچنز بھی ناراض ہیں, بدھ بھی ناراض ہیں, مسلمان بھی ناراض ہیں, جو مسلمان وہاں پر 18% ہیں. لیکن ریجنل جو ہے نا وہاں پہ موومنٹ جو فریڈم کی چل رہی ہیں وہ بھی سر اٹھائیں گی, کیا خیال ہے؟ جی وہ بھی سر اٹھائیں گی, اور بھارت کے لیے مشکل ہو جائے گا, کیونکہ وہ جس رستے سے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, جس طریقے سے, وہ تشدد کا طریقہ ہے. اس طرح کی ایک اسٹوڈنٹ انریسٹ 2012 میں انگلینڈ میں بھی ہوئی تھی, لیکن انگلینڈ نے اس کو بڑے لیگل طریقے سے اس کو ڈیل کیا, اور 1-1.5 مہینے کے اندر انہوں نے 2700 اسٹوڈنٹ جو گرفتار ہوئے تھے ان کو سزا دے دی. بھارت میں اس طرح نہیں ہو رہا. بھارت میں مار پیٹ ہو رہی ہے, اور مار پیٹ سے دبا کر ان کو اریسٹ کر لیا, ان کے ٹرائل بھی شروع نہیں ہوئے اور نہ ان قریب ہوں گے. تو یہ جو بھارت کے اندر رویہ ہے, یہ بھارت کی جمہوریت کا پول پوری دنیا کے سامنے کھول دے گا, اور کھول چکا ہے. یہ جو
اس وقت کاکروچ پارٹی کا جو کاکروچ جنتا پارٹی کا جو اس وقت ان کا جو ایکشن ہے اور اس پہ جو بھارت کا رسپانس ہے وہ رسپانس وائلنس کا رسپانس ہے، اور یہ وائلنس پھر بڑھے گی، اور اس انریسٹ کی سچویشن میں وہ تمام لوگ جو بندوقیں کاندھے پہ رکھ کے علیحدہ ہونے کی تحریکیں چلا رہے ہیں ان کو بہت بڑی سپورٹ اور بہت بڑی انکریجمنٹ ملے گی کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور بھارت سے اپنی جان چھڑائیں، کیونکہ بھارت کے اندر یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر مودی اور اس کے ساتھی ہندوتوا کی فلسفی کو پروموٹ نہ کرتے۔ بھارت کا سیکولر آئین ہے اور اس پہ ان کے دانشور ہمیشہ فخر کا اظہار کرتے رہے ہیں، لیکن پھر بھارت کو ہندوتوا کے تابع بنا دیا گیا، اور جیسے ابھی ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو پارٹی ہے مودی صاحب کی، یہ RSS کی ذیلی تنظیم ہے۔ اٹ از دی پولیٹیکل ونگ آف اے ملیٹنٹ پارٹی، جو ملیٹنٹ گروپ جس کو RSS کہتے ہیں۔ تو اگر ہندوتوا کی فلسفی لگانی تھی تمام اقلیتوں پر تو پھر آئین بھارت کا کہاں گیا؟ جی ٹھیک ہے، میں نذیر حسین صاحب کے پاس جاؤں گا۔ نذیر حسین صاحب، یہ جو اسٹوڈنٹس پلس یہ اس کو ہم کاکروچ جنتا پارٹی باقاعدہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک پارٹی ہے، اس کا ایک سربراہ ہے، اس کی پوری باڈی ہے، کیا جنرل زی ایک ریولوشن کی طرف جا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے امریکہ ہے یا کوئی اور طاقت ہے؟ سوال میرا پھر سن لے، کیا اس لیے کہ امریکہ وہ مفادات مقاصد حاصل نہیں کر رہا کہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں انڈین نے ان کو اپنے بیس نہیں دیے؟ جی بیس تک تو میرے خیال میں بات نہیں پہنچی تھی۔ ایک تو یہ ہم سمجھ لیں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ہم اورنج ریولوشن آپ نے سنا تھا کوئی 10 سال پہلے، اس کے بعد عرب اپرائزنگ بھی ہوئی، اس کے بعد نیپال میں بھی ہوا، پھر بنگلہ دیش میں بھی ہوا۔ یہ جو جنریشن زی ہے، ینگر لوگ ہیں، ان کو اپرچونٹیز چاہیے، ان کو اوپننگس چاہیے، لیکن جو رجیم لیٹس گو ٹو انڈیا، جو ہندوستان کی رجیم ہے، یہ پچھلے 12 سال سے فورن پالیسی پہ فوکسڈ ہے۔ جتنے دورے مودی نے کیے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان آتے ہیں صرف ہاتھ لگانے کے لیے، ورنہ تو وہ باہر رہتے ہیں، اور پھر ان کی ساری فورن پالیسی بیس تھی اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم، لہٰذا وہ اپنے ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر فوکس نہیں کیا، اکنامک ڈیولپمنٹ پہ فوکس نہیں کیا، اور آج ان کو وہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ایک ینگر جنریشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اب اس قسم کی جو ٹربلڈ واٹرز ہوتے ہیں، اس میں جن کے ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں، سر ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا این ممکن ہے کہ CIA نے اس کو انسٹیگیٹ کیا ہو یا اس کو کہا ہوگا کہ تم کرو، بات کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ انڈیا کی کوشش یہ تھی کہ امریکہ کے ساتھ مل کے کوارڈ کا حصہ ہو جائے، انڈو پیسفک میں چلا جائے، ٹیکنالوجی لے لے، چائنا کے ساتھ کمپٹیشن کر لے، لیکن نہ امریکہ چاہے گا کہ انڈیا ایک ہاتھ سے آگے جائے، نہ پاکستان چاہے گا کہ انڈیا ایک ہاتھ سے آگے جائے، اور نہ چائنا چاہے گا۔ یہ جو اسٹیٹ سسٹم ہوتا ہے یہ پری ڈیٹر ہوتا ہے، چاہے جو مرضی ہو، اپنے انٹرسٹ دیکھے جاتے ہیں۔ جی ٹھیک، بات تو یہ جو جنریشن ہے، ٹائم شارٹ ہے سر، میں بڑی مہربانی سر، میں ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، آپ کس لینس سے دیکھتے ہیں یہ ریولوشن یہ جنریشن زی کا ہے یا اس کو رجیم چینج دیکھ رہے ہیں؟ واٹ از یور اوپین اباؤٹ دس فینامنا؟ آپریشن ہے، انڈیا بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے CIA اور موساد کا، دونوں کے ڈفرنٹ آبجیکٹیوز ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جا کے وہاں پہ اسی ڈائریکشن میں لائن سیٹ کی تھی۔ انڈیا، اسرائیل اور UAE ایک ڈفرنٹ پالیسی پرسو کر رہے ہیں اور وہ امریکہ کو گھسیٹنا چاہتے ہیں اس جنگ کے اندر۔ یہ ایک ہو گئی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جب مودی کا ریجیم چینج آپریشن زیادہ آگے چلے گا اور مودی کمزور ہوگا، وہی وقت ہوگا جب مودی پاکستان کے اوپر کوئی کارروائی کرے گا ڈائیورٹ کرنے کے لیے۔ یہ میں نے اپنے پچھلے کالم میں لکھا تھا، اب سے کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے، تب تک یہ قصہ نہیں شروع ہوا تھا۔ قرین قیاس یہ ہے کہ اگلے سال کسی وقت یہ ایسی کوئی کارروائی کریں گے، اب وہ اس کو پن پوائنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کس وقت کریں گے، اور اس وقت، اور یہ اس کو آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر جو پاکستان میں جو اس وقت اسلام آباد میں نیریٹو بنا رہے ہیں، ایران کے خلاف جانا، چائنا کے خلاف جانا ہے،
تو کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ سوچیں کہ آپ اس قسم کی سچویشن میں آ گئے ہو جہاں چائنا آپ کے ساتھ انہیپی ہو، انڈیا وہی پوائنٹ چوز کرے گا آپ کے اوپر یہ کارروائی کرنے کے لیے. یہ سارا کنیکٹڈ کھیل ہے، سارا کنیکٹڈ کھیل ہے. اور اس کے اندر میں بڑے افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ بیٹھ کے جانے انجانے میں اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. جی ٹھیک. میاں صاحب لاسٹ منٹ ہے، یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہنا واقعی یہ کنٹرول پلے ہو رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو پہلے بھی بات کی تھی، میں وہاں پہ جو ایک سوال ابھی بھی وہی ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ چائنا نہیں چاہتا جنگ کو جو ہے نا وہ طول دینا چاہتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جہاں پہ ایران کو نقصان پہنچ رہا ہے، مڈل ایسٹ پورے کو پہنچ رہا ہے، وہاں پہ چائنا کو بھی روکنے کے لیے، چائنا کی اکانومی کو، چائنا کے جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا یہ پورا ایک، تاکہ ان کو آئل کا آپ کو پتہ سارے کا سارا مسئلہ ان کا مڈل ایسٹ سے اور خاص طور پہ ایران سے ہے. اور جو انہوں نے بتایا ابھی کہ ایران، روس اور چائنا کا جو پیکٹ ہے اس کے بھی آپ دیکھیں کہ اس کو جہاں بھی ہے وہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے چائنا کی اس ترقی کو، اس معاملے کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل وہاں پہ میاں صاحب یہ جو دھرنا ہے جی یہ کاکروچ جنتا پارٹی کا، کیا آپ مڈ ٹرم الیکشن دیکھ رہے ہیں انڈیا میں یا رجیم چینج دیکھ رہے اب ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایک عرصہ سے جو انہوں نے وہاں پہ ایک بازار گرم کیا ہوا ہے نا، ایک سمجھ لیں کہ وہ دہشت گردی والا ایک معاملہ ہے وہاں پہ اپنے ملک کے اندر ہی، اور جس طرح سے طاقت کے ساتھ ہر جگہ وائلنس تو آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے میرا نہیں خیال کہ وہ الیکشن کی طرف جائے گا، کیونکہ الیکشن میں تو پیچھے انہوں نے جو اپنی مرضی کے رزلٹ لیے ہیں، آپ کے سامنے جو رزلٹ آئے ہیں، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ اس مرتبہ یعنی آپ رجیم چینج ہاں دیکھتے ہیں. کیونکہ الیکشن ہار رہے تھے مودی، لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس سے بھی زیادہ، پہلے سے بھی زیادہ انہوں نے سیٹیں نہیں ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں سب سے پہلے تو اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا. ناظرین دیکھیں یہ جو 12ویں جو حملے امریکہ نے ایران پر کیے، یہ کام اگر چلتا رہا تو اس سے جو ایک گلوبلی جو اکنامک ہے اس کو نقصان پہنچے گا. آئل پرائسز بڑھیں گی اور اسپیشلی جو تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز ہیں، جو غریب ملک ہے، ان کی جو معیشت ہے وہ مزید سکڑ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو کاکروچ جنتا پارٹی کا جو دھرنا ہے وہ اس سے بھی اس کو ہم ایک چینج دیکھ رہے ہیں. یا وہ ریزینیشن مودی کرے گا یا وزیر تعلیم کرے گا. وزیر تعلیم کے استعفے تک یہ احتجاج جاری رہے گا. انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.